جب بھی یہ والا ہے آئے گا، ٹھیک ہے، جیم والا جب بھی ہا آئے گا جس کے اوپر یا بیچ میں نقطہ نہیں ہوتا ہے، وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ تو حلق سے نکلتا ہے. حلق کے کون سے حصے سے نکلتا ہے؟ حلق کے تیسرے حصے سے. یہ تیسرا حصہ ہے یا دوسرا حصہ ہے؟ وہ دوسرا ہے یا تیسرا؟ تو پھر کیوں تیسرا کہا آپ نے؟ وہ تیسرا والا کہہ دے نا. ہاں جس کے اوپر جیم کی طرح جو بنا ہوتا ہے، نہ بیچ میں اور نہ اوپر نقطہ ہوتا ہے، وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ دوسرے. ہاں. اور یہ جو ہوتا ہے ہاں جو گول ہوتا ہے، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ حلق کے تیسرے حصے سے، آخری حصے سے نکلتا ہے. یہ 3 حصہ ہے حلق کا. آپ حضرات ان چیزوں کو یاد کریے، ذہن میں بٹھائیے. اس کے بعد پھر جو ہے قرآن جب پڑھیے تو اس میں آپ اس کو اجرا کریے، جاری کیجئے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا. جب آپ قرآن پڑھیں تو لگے کہ ہاں آپ نے تجوید پڑھا ہے. مولوی صاحب آپ بہت خاموش ہیں، خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں. غین کہاں سے نکلتا ہے؟ غین ہاں کہاں، وہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے پتہ ہی نہیں. حلق کا کون سا حصہ؟ فائدہ کیا پڑھنے سے؟ یہ تو بتا رہے ہیں آپ کو. آپ بتائیے ہا کہاں سے نکلتا ہے؟ ہا کا مخرج کہاں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حلق کا کون سا حصہ؟ حلق کا سب سے پہلا والا حصہ. یہ حلق کے کتنے حصے ہیں؟ 3. پہلا، دوسرا اور تیسرا. پہلا حصہ کون سا؟ ایک دم اوپر کا، ٹھیک ہے. پہلا حصہ کہاں ہے؟ سب سے اوپر. دوسرا کہاں ہے؟ بیچ میں. تیسرا کہاں ہے؟ ایک دم آخر میں، ٹھیک ہے. پھر یہاں کون سا حرف نکلتا ہے؟ کاف. سب سے پہلے والے حصے سے نکلتا ہے، یعنی اوپری حصے سے نکلتا ہے، اوپر والے سے. خا جب بولیں گے ہم تو دیکھیے خا یہیں سے محسوس بھی ہوتا ہے کہ کہاں سے نکل رہا ہے. خا یہاں سے نکل رہا ہے. پھر اس کے بعد غین یہیں سے نکلتا ہے، غین. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا حصہ یعنی بیچ کا حصہ. اس میں سے کون سا حرف نکلتا ہے؟ کا ہا اور عین. ہا اور عین. پھر آ جاتا ہے تیسرا یعنی ایک دم آخر کا حصہ. وہاں سے کون سا نکلتا ہے؟ حمزہ اور ہے. حمزہ اور ہے. جب بھی قرآن پڑھیے، کوئی سی بھی سورہ پڑھیے، اس میں جب بھی یہ الفاظ آئیں، اور جو ہم نے پچھلا درس بیان کیا ہے جوف دہن کا، الف، واو اور یا واو اور جو ہے الف، تو آپ اس بات کا خیال کریے. اور وقف کا. یہ اتنی چیزیں ہو گئیں. ابھی میرا خیال وقت ہے تو ایک اور بتاتے چلتے ہیں. زبان. یہ حلق کا تیسرا حصہ اور پہلا سمجھ میں آیا آپ سب کو؟ سمجھ میں آیا؟ زبان کا درس جو ہے تقریباً زبان کا جو مسئلہ ہے وہ 10 حصے ہیں زبان کے. زبان سے جو حروف نکلتے ہیں 10 حصوں میں نکلتے ہیں، 10 طریقے سے نکلتے ہیں. یہ انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے. آج جو ہے ہم نے یہ جتنی چیزیں پڑھی ہیں ان کی مشق کرتے ہیں، یعنی ان کو دہراتے ہیں اور جو ہے ان چیزوں کا ہم خیال کریں گے. ٹھیک ہے، ہم دہراتے ہیں اور ان چیزوں کا کیا کریں گے؟ دھیان رکھیں گے، خیال کریں گے کہ یہ چیز کہاں کہاں آ رہی ہے. سب سے پہلے سورہ الحمد. الحمد ہے آیا کہ نہیں؟ اس میں سورہ ہے آیا نا، سورہ آخر میں ہے آ رہا نا، سورہ. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ الحمد. اب بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو ہم نے بسم اللہ کہا تو اس میں سے کون سا حرف آیا؟ ہا آیا ہے. ہا. اب ہا آیا ہے تو اس کو کہاں سے نکالنا ہے؟
कहाँ से निकालना है? दरमियानी हिस्से से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह हम्द की ये पहली आयत में कौन कौन सा हर्फ आया इसमें से? इन 6, हा और आइन। आलमीन, आलमीन, इसको कहाँ से निकालना है? वहीं से निकलेगा जहाँ से हा निकला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमान, रहमान, इसमें भी क्या आया है? हा आया है। अर्रहमान, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब पहली आयत सिर्फ पढ़िए, आप लोग पढ़िए पहली आयत। पहली आयत सूरह हम्द, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नहीं जैसे बताया गया है। हा का मखरज जो है जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से नहीं, हंसना नहीं, हंसना नहीं है, हंसना नहीं। अभी आप भी गलत पढ़ेंगे। चलिए आप पढ़िए, अभी की पढ़िए, चलिए आप पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि, अलहम नहीं, अलहम, 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 अलहम। हा का मखरज यहाँ से निकालिए ना। अलहम, 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीबन थोड़ा सा सही हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक चीज़ और बताएं आप लोग को, जब कुरान पढ़ा जाता है और अरबी में जो इबारत लिखी जाती है और उस पर जो पेश या जो है ज़बर या ज़ेर दिया जाता है उसको किस तरीके से पढ़ते हैं? ठीक है, ये हो गया ज़बर, ये हो गया आपका ज़ेर, ये हो गया आपका पेश। इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है? ये बहस आपकी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हलक़ का जो है दूसरा हिस्सा जहाँ से हा और आइन निकलता है, ये कल आप लोग बाकायदा तौर से इसकी जो है तैयारी करके आइएगा। हम कल सुनेंगे। बहरहाल पहले आपसे आज सुन लेते हैं। हंसो ना, हंसो मत यार, पढ़िए। ये कैसे काम चलिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके ऊपर आप हंस रहे थे, ऐसे ही पढ़ा था उसने भी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त है, आप लोग साथ में पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये बताते चलें आपको कोई जब ये फतहा आता है यानी ज़बर आता है, इससे कोई बहस नहीं है, ये इसी तरीके से पढ़ा जाता है। लेकिन जब अरबी में ज़ेर आता है या पेश आता है इसको, तो इसकी आवाज़ कैसे होती है? इसकी आवाज़ जो है ईये की तरह होती है, ईये की तरह, ईया की तरह होती है। ठीक है, ये कैसे बोला जाता है? नीचे की तरफ आता है। ठीक है, आलमी, मीन, रब्बिल, रब्बिल, ठीक है, रब्बिल। हाँ, फिर उसके बाद इसकी जो है आवाज़, इसकी आवाज़ क्या है? पेश की आवाज़ किसकी तरह होती है? वाव की तरह होती है। वाव, वाव कैसे निकलता है? अलिफ वाव पेश ऊ, ऊ कहते हैं, ओ नहीं कहते हैं। अलिफ वाव पेश ऊ, अलिफ ये जेर ई। इसी तरीके से इन दोनों की आवाज़ निकलती है। अलिफ वाव पेश, हाँ हाँ, क्या ये सही है? ओ की आवाज़ निकालना अगर हम नहीं जान रहे हैं तो गलत है। ठीक है,
نہیں جان رہے ہیں، نہیں اگر ہم کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے تجوید مثلا کسی نے تجوید نہیں پڑھا ہے اور وہ نکال رہا ہے یہ ایسی آواز، جیسے کہہ رہا الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے غلط ہے پڑھنا، لیکن چونکہ اس کو نہیں پتہ ہے اور اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ سیکھے، کیوں ضروری ہے، واجب کیوں ہے سیکھنا؟ چونکہ نماز میں سورہ الحمد کیا ہے پڑھنا؟ واجب ہے۔ جب سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے تو اس کا سیکھنا بھی واجب ہے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ اگر ہم سورہ الحمد ہی غلط پڑھ رہے ہیں تو پوری نماز کیا ہو جائے گی؟ غلط ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں سیکھنا ضروری ہے، ہمارے اوپر سیکھنا واجب ہے۔ اس کی آواز الف یہ زیر ای نیچے کی طرف آتی ہے، پیش کی آواز آتی ہے الف واو پیش او، الحمدو، الحمدو نہیں ہوگا، الحمدو للہ، للہ رب العالمین، اس طریقے سے للہ، للہ نہیں پڑھیں گے، للہ پڑھیں گے تو اللہ اکبر نہیں ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر۔ ہاں، اس کی آواز کیسے نکلے گی؟ واو کی طرح، الف واو پیش او جب کہتے ہیں ہم عربی میں الف واو پیش او، اس طریقے سے پیش کی آواز نکلتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ بتائیے یہ کی آواز زیر کی آواز کیسے نکلتی ہے؟ زیر کی، زیر کی، زیر کی زیر کی آواز کیسے نکلتی ہے؟ نیچے سے۔ کیا نیچے کی طرف؟ کس طریقے سے بتائیے؟ الف زیر ای۔ ہاں، نیچے کی طرف تھوڑا سا کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اور پیش کی آواز کیسے نکلتی ہے؟ بتا بتا بتا، بہت کان چلاتے رہے نا، بتا۔ پیش کی آواز کیسے نکلتی ہے؟ الف پیش او، پیش کی آواز جو ہے واو کی طرح نکلتی ہے، تھوڑا سا جو ہے او کی طرح نکلتی ہے، ٹھیک ہے، کس کی طرح؟ او، ای۔ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں عربی میں سکھلایا جاتا ہے، جب تجوید میں آ ای او پڑھایا جاتا ہے، آ ای او، آ ای او، اس طریقے سے جب آپ یاد کریں گے تو آپ کو بآسانی یعنی اچھے طریقے سے آسان سے جو ہے آپ کو کیا ہو جائے گا؟ یاد ہو جائے گا۔ آپ اس کو جو ہے ہر وقت اسی طریقے سے اگر رکھتے بھی رہیں گے تو آپ کی زبان پہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ یہ رواں دواں ہو جائے گا، آ ای او، اس طریقے سے۔ آپ لوگ پڑھیے ساتھ میں، آ ای او، آ ای او، آ ای او، آ ای او۔ اس طریقے سے آپ جب گھر پہ بھی جائیے تو جو ہے ماشاءاللہ سے لڑکوں جو باہر گھومنے والے لڑکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہ کر کے گانا گانے سے اچھا ہے، ان کے ساتھ جو ہے گالی دینے سے اچھا ہے کہ یہ ہم یاد کریں تو اس میں طرز بھی بنی رہے گی، آ ای او، اور ہمیں جو ہے پھر قرآن کا طریقہ بھی اور لہجہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو کل کا کیا ہے؟ کل یہ یاد کر کے آنا ہے، آ ای او، اس کے بعد سورہ الحمد میں جو ہے حلق کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں پہلی آیت میں دو چیز استعمال ہوئی ہے، درمیانی حصے کی ہا اور عین، اس کو باقاعدہ طور پہ آپ تیار کر کے آئیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، وقت تقریباً ختم ہو گیا، ایک بار سورہ الحمد جو ہے پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلا درس اگلے دن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. تو آپ حضرات انشاءاللہ یہ دو چیز پہ کام کر کے آئیں گے، پھر اس کے بعد آ ای او پہ کام کر کے آئیں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کل یاد کر کے اچھے طریقے سے آئیں گے. جیسا کہ آج مولانا طاہر صاحب نے کہا ہے کہ ایک ہفتہ کل ہو جائے گا، ان کا ایگزام رہے گا کل. تو انشاءاللہ جب ہمارا ایک ہفتہ مکمل ہو جائے گا تو ہمارا بھی ایگزام ہوگا اور امتحان اسی طریقے سے لیا جائے گا جیسے آپ لوگ چاہیں. کوئی شفائی دینا چاہے، اورل دینا چاہے، یا کتبی دینا چاہے، لکھ کے دینا چاہے، ہم لکھ کے دیں گے. جیسی مرضی. یا ایک ٹک والا بھی نشان ہوتا ہے، امتحان ٹک لگایا جاتا ہے. اگر اس طریقے سے بھی راضی ہوں گے تو اس طریقے سے بھی امتحان ہے.